نور کی آپ کے دم سے پہچان ہے، آپ ہی کی وراثت یہ قرآن ہے، آپ کی جد کو رکھا ہے زیر کسا، یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا آپ پہ جاں فدا، یا امام رضا یا امام رضا، آپ ہی کے وسیلے سے مانگیں دعا، آپ ہی تو ہمارے ہیں حاجت روا، ہم فقیروں کو بھی مولا مشہد بلا، یا امام رضا یا امام رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی آمن من عذابی۔ یہ ذکر ہے امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں رسول اللہ کے دین کو، اگرچہ حکومتوں کی سختیاں تھیں مگر اس کے باوجود بھی جس انداز میں خدا کا حکم تھا اور جس انداز میں رسول اللہ کا دین تھا، آپ نے اسی انداز میں اس کو پہنچایا۔ آپ کی ولادت باسعادت سے 16 روز پہلے یا 26 روز پہلے آپ کے دادا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو جانے سے پہلے اپنے فرزند موسیٰ کاظم سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا، تمہاری صلب سے عالم آل محمد ہوگا، میری خواہش تھی کہ کاش میں اس کی زیارت کر پاتا، تو لیکن وقت نے مہلت نہ دی۔ 15 شوال یا 25 شوال کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی، اور اسی کے 16 یا 26 روز کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے۔ محمد ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مولا، آپ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس امامت بھی ہے، مگر آپ یہ دیکھیے کہ جو عباسی خلیفہ ہارون ہے اس کی تلوار سے ابھی تک آپ کے بابا کا خون ٹپک رہا ہے، لہٰذا آپ احتیاط سے کام لیجئے۔ یہ جملہ جیسے ہی امام نے سنا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد ابن سنان سنو، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر ابو جہل نے میرا ایک بال بھی بیکا کر دیا تو مجھے رسول نہ سمجھنا، تو یہ رسول اللہ کا جملہ مجھے بھی ہمت اور جرأت دلا رہا ہے کہ اگر ہارون نے میرا ایک بال بھی بیکا کر دیا تو مجھے امام نہ سمجھنا۔ امام علیہ السلام کا زمانہ میں کلی طور پر ذرا اس کا پس منظر بیان کر دوں کہ ایک جانب سے حکومتی سازشیں اور ان کی جانب سے دباؤ اور اس طرح کے حالات کہ جن میں امام علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، تو دوسری جانب سے امام علیہ السلام کو ایک اندرونی فتنے کا سامنا تھا کہ جس فتنے کا نام فتنہ واقفیہ تھا۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کو تسلیم کرتے تھے، مگر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے فرزند امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا انکار کر دیا اور کہا کہ امام موسیٰ کاظم ہی وہی قائم آل محمد ہے، وہی مہدی منتظر ہے جو کہ پردہ غیب میں چلے گئے ہیں، لہٰذا اب ہم ان کے بعد کسی کو امام نہیں مانتے۔ چونکہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر توقف کر لیا، لہٰذا ان کو واقفیہ کا نام دیا گیا۔ اس توقف کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ان کے پاس امام کی جانب بھیجا جانے والا اور وہ خمس اور دیگر ہدایہ موجود تھے کہ جن کو امام تک پہنچانا تھا، مگر زندان میں ہونے کی وجہ سے امام تک نہیں پہنچے، تو یہ جب کثیر تعداد میں مال ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ مال امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو منتقل ہو رہا ہے، تو یہ بے چین ہو گئے اور ان کے دل میں لالچ آ گئی، تو انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی کثیر مقدار ہم کسی اور کے حوالے کر دیں، لہذا انہوں نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا انکار کر دیا اور امام کے شیعوں کو بھی امام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ مگر ان حالات میں بھی امام علیہ السلام اور آپ کے مخلصین شاگردوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب دوسری جانب مامون الرشید
اور اس سے پہلے جو اب دوسری جانب ہارون الرشید اور اس کے بعد اس کا بیٹا مامون الرشید، یہ دو افراد جن کا کام یہی تھا کہ یہ اہل بیت کے خاندان کو ہمیشہ تنگ کرتے تھے. جس طرح ہارون الرشید نے آپ کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا، تو جب یہ حالات تھے کہ ہر طرف سے شورشیں برپا تھی، اس نے امام علیہ السلام کو زبردستی خراسان بلایا. امام علیہ السلام کو جبراً ولی عہدی دے دی اور کہا کہ اگر آپ نے قبول نہ کیا تو میں آپ کو قتل کر دوں گا. امام کو اپنا ولی عہد بنا لیا، ان کو اپنے دربار میں جگہ دے دی. تو ایک طرف سے اس کو یہ خطرہ تھا امام علیہ السلام کی جانب سے، تو دوسری جانب سے مامون کی اپنے بھائی امین کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ اقتدار کی جنگ تھی کہ جس نے امین کو شکست دی اور مامون کو فاتح قرار دیا. اور جب یہ بے چینی ختم ہو گئی تو دوسری جانب سے مختلف شہروں سے، بلکہ جتنی بھی جگہ پر مامون الرشید کی حکومت تھی ان تمام علاقوں میں مختلف تحریکیں اٹھنا شروع ہوئی. میں یہاں پر چند ایک تحریکوں کا تعارف کروا دوں. پہلی تحریک جو اٹھی وہ ابو سرایا کی تحریک تھی کہ یہ مامون کا اعلیٰ فوجی تھا جو کہ کوفہ میں اس کی جانب سے سربراہی کر رہا تھا اور اس کی جانب سے کام انجام دے رہا تھا. اس نے وہاں پر بغاوت کر دی اور خلیفہ کے سپاہیوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی. اگرچہ اس کا یہ قیام تقریباً 2 ماہ کے عرصے تک رہا، مگر اس 2 ماہ کے عرصے میں تقریباً خلیفہ کے 2 لاکھ کے قریب فوجی کام آئے اور ان کے ساتھ جنگ کی. نتیجتاً یہ خود بھی مارا گیا یا بعض روایت کے مطابق یہ گرفتار ہو گیا. اور دوسرا قیام جو اٹھا وہ بصرہ میں زید النار کا قیام، اور اسی طرح مکہ معظمہ میں محمد دیباج نے قیام کیا، اور اسی طرح یمن میں ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر نے قیام کیا، اور اسی طرح مدینہ میں محمد بن سلیمان بن داؤد بن حسن نے قیام کیا، اور اسی طرح واسط اور مدائن میں بھی قیام اٹھے. جب ملک کی اطراف سے مختلف طرح کے قیام اور تحریکیں علوی و فاطمی تحریکیں اٹھنے لگی تو ان حالات میں مامون مزید پریشان ہوا، اس لیے کہ ان تحریکوں کی جانب سے اور شورش کا بھی خطرہ تھا اور دوسری جانب سے اس کو ذات امام علیہ السلام سے بھی خطرہ تھا. لہذا اس نے امام علیہ السلام کو مختلف حالات میں الجھائے رکھا تاکہ اس کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہ بن سکے. وہ آئے روز دربار میں طرح طرح کی محفلیں، مناظرہ اور مجالس سجاتا رہتا تاکہ کسی نہ کسی طرح سے امام علیہ السلام کو نیچا اور زیر دکھانے کی کوشش کرے، مگر وہ کسی بھی طرح کامیاب نہ ہوا. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں مختلف مناظرے پیش آئے، ان کی ایک طویل فہرست ہے. میں یہاں پر فقط امام علیہ السلام کا وہ مناظرہ جو آپ نے پوپ پال کے ساتھ کیا تھا میں اس کو یہاں پر بیان کر دوں کہ پوپ پال جو تھا وہ بہت بڑا راہب تھا عیسائیوں کا، اور اسی طرح راس الجالود جو کہ یہودیوں کا بڑا پیشوا تھا. ان کو مامون الرشید نے دعوت دی اور اسی طرح امام علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ دربار میں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ مشاورت کریں. اس کے پیچھے وہی اس کا مسموم ارادہ تھا کہ امام علیہ السلام کو نیچا ثابت کرے. بہرحال دربار سجایا گیا تو اس نے کہا جاسلیک سے کہ اٹھو اور امام سے سوال کرو. تو اس نے کہا کہ میں ایسے شخص سے بھلا کیا سوال کروں گا کہ جو ایک ایسی کتاب سے دلیل دے گا کہ جس کو میں نہیں مانتا، اور ایسے رسول کا حوالہ دے گا کہ جس پر میں ایمان نہیں رکھتا. امام علیہ السلام مسکرائے اور جاسلیک کی طرف دیکھ کے کہا کہ کیا تم انجیل پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں انجیل پر ایمان رکھتا ہوں. امام نے کہا انجیل پہ میں فقط اتنی مقدار تک بتاؤں گا جتنا ہمیں عیسیٰ مسیح نے بتایا، اور جتنا عیسیٰ مسیح نے محمد مصطفیٰ کے بارے میں بشارت دی ہے میں اس کے بارے میں بیان کروں گا. تو اس وقت جاسلیک نے کہا کہ آپ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اس بات کی دلیل نہیں رکھتے. آپ تو ایسے گواہ پیش کیجئے کہ جو آپ کی طرفداری نہ کریں اور جو آپ کے مذہب اسلام میں سے نہ ہو تاکہ میں آپ کی بات پر یقین کر لوں. امام نے کہا اگر میں ایک ایسا شخص پیش کروں کہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعتبار کرتے تھے تو کیا میری بات کو مان لو گے؟ اس نے کہا جی ہاں میں بالکل مان لوں گا. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یوحنا دیلمی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے نزدیک اس کا ایک معزز اور مکرم مقام ہے. تو امام نے کہا یوحنا دیلمی وہ شخص ہے کہ جس کے پاس
یہ بشارت موجود تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اور اس کے بعد امام نے رسول جالوت کو کہا کہ انجیل کی صفر سوم کی وہ آیات تلاوت کرو کہ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کا ذکر موجود ہے۔ جب اس نے تلاوت کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو وہیں پر رسول جالوت خاموش ہوا، جاسلیک بھی خاموش ہوا۔ پھر جاسلیک نے کہا کہ ہم یہ بشارت کو تو جانتے ہیں مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ بشارت کس وقت رونما ہوگی اور یہ بشارت کس گروہ کے متعلق ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جاسلیک سے کہا کہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم محمد مصطفیٰ کی آل سے ہیں، اس صفر سوم میں جس بات کا تذکرہ موجود ہے وہ ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ جاسلیک ایک مرتبہ پریشان ہوا، پھر اس نے کہا چلے میں آپ سے اور سوال کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھ سے سوال اگلا پوچھو۔ اس نے امام علیہ السلام سے دوسرا سوال یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کے حواری کتنے تھے اور علماء انجیل کون تھے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تعداد 12 تھی اور علماء انجیل 3 افراد کو کہا جاتا ہے، یوحنا اکبر اور دوسرا یوحنا کرکیسا اور تیسرا یوحنا دیلمی۔ اور یہ یوحنا دیلمی یہ وہی شخص ہے کہ جس کے پاس ہم اہل بیت نبوت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بشارت موجود ہے جو حضرت عیسیٰ اس دنیا سے جانے سے پہلے دے کر گئے تھے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہاری باقی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمازیں بھی کم پڑھتے تھے اور روزے بھی کم رکھتے تھے۔ اب جاسلیک نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بات آپ نے درست نہیں کی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ تو روزانہ روزے رکھتے تھے اور پوری رات نمازیں پڑھتے تھے، لہذا آپ نے یہ بات درست نہیں کی۔ اب امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ جاسلیک کی طرف دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ وہ نمازیں کس لیے پڑھتے تھے، وہ روزے کس کے لیے رکھتے تھے؟ پھر جاسلیک خاموش ہو گیا، اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے حضرت عیسیٰ کی بندگی کا اقرار کر چکا تھا اور جو بندہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب امام علیہ السلام پھر خاموش نہ رہے، امام علیہ السلام آگے بڑھے اور اس سے اگلا سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں میں اس بات سے انکار کرتا ہوں، کیونکہ جو مردوں کو زندہ کرے وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ خدا ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف معجزات رکھتے تھے، انہوں نے طرح طرح کے معجزات دکھائے مگر اس کے باوجود بھی ہم ان کی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اگر فقط مردوں کو زندہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا ہے تو حضرت یسع اور حضرت حزقیل علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اسی طرح حکم خدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو یعنی ان پرندوں کو زندہ کیا، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بس امام علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا کہ ان انبیاء کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھو گے جو کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ سن کر جاسلیک خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد بھی امام نے اس سے مزید سوالات کیے مگر جاسلیک کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکا، اور آخر میں اس نے فقط ایک ہی جملہ کہا کہ خدائے مسیح کی قسم میں ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں میں آپ جیسی بھی شخصیت موجود ہے۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سیرت امام علی رضا علیہ السلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا امام رضا یا امام رضا، آپ ہی کے وسیلے سے مانگیں دعا، آپ ہی تو ہمارے ہیں حاجت روا، ہم فقیروں کو بھی مولا مشہد بلا، یا امام رضا یا امام رضا، آپ پہ جاں فدا، یا امام رضا یا امام رضا۔